أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين. گزشتہ ایک دو درسوں کے دوران حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، مختلف انبیاء اور رسل علیہم السلام کا. تو ایک چیز جو آپ نے محسوس کی ہوگی وہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے تذکروں کے ساتھ یہ آتا رہا کہ اس قوم کے بھائی نے انہیں کہا قال لهم اخوهم نوح، اور جہاں دوسرے کسی نبی کا نام ہے، اسم گرامی ہے، ان کا نام لیا گیا. لیکن یہاں یہ جو ابھی میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہاں ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب. یہاں اخوہ کی بات نہیں آئی کہ جب ان کے بھائی شعیب نے ان سے کہا، بلکہ سیدھا سیدھا کہا کہ جب شعیب نے ان سے کہا. تو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے جو خطاب ہے انبیاء کے ماننے والوں کو یا ان کی قوموں کو، وہ ان کے اپنے بھائی، ایک بشر، ایک انسان جسے اللہ نے نبوت کا مقام اور منصب عطا کیا، اس منصب والوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان سے خطاب کیا. لیکن جب یہاں باری آئی، اب یہاں ہے اذ قال لهم اخوهم ہود، جب انہیں ان کے بھائی ہود نے کہا. ہود ہیں، نوح ہیں، دیگر انبیاء ہیں. جب یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس جگہ پر ہے
اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب نے کہا، ان کے بھائی شعیب نے نہیں کہا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ وہ قوم کے بھائی تھے، اور یہاں جو ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا جو ہے یہ قوم نہیں ہے، ایکا جنگل ہے، یا دوسرے معنوں میں ایکا ایک گھنا بہت بڑا درخت ہے جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ درخت کا بھائی تو نبی نہیں ہو سکتا نا، قوم کا بھائی تو ہے یقیناً، لیکن درخت کا یا جنگل کا ایسا تو اللہ رب العزت کو عربی کون سکھائے گا؟ قرآن کریم کلام الہی۔ جب انسانوں کی قوموں کی باری آئی تو ان کے نبی کو کہا کہ ان کے بھائی نے ان سے کہا، جب درخت یا جنگل کی باری آئی تو کہا شعیب نے کہا، کیونکہ یہاں شعیب علیہ السلام کو جنگل کا یا درخت کا بھائی کہنا بالکل بھی صحیح نہ ہوتا۔ تو بات یہاں ہے کذب اصحاب الایکہ۔ اصحاب الایکہ، پہلی بات تو یہ کہ جو مدین ہے یا مدائن شعیب ہے، مدین اور مدائن شعیب یہ ایک ہی بات ہے۔ اسی طرح مدین اور مدائن صالح، مدائن صالح کا تذکرہ عموماً یہاں ہوتا رہتا ہے، وہ جو پہاڑوں کے اندر اپنے کھود کر جنہوں نے گھر بنائے، بڑی سخت قوم، لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ اللہ نے فرمایا کہ ان جیسا دنیا میں کوئی تخلیق نہیں کیا گیا، اتنے سخت جان لوگ تھے۔ تو یہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اور یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، ان کا بھی مدین بھی کہا گیا اور مدائن بھی کہا گیا، مدائن شعیب یا مدین۔ اور یہ ہم جب مدینہ منورہ سے نکل کے خیبر سے ہوتے ہوئے تبوک جاتے ہیں تو خیبر تبوک کے درمیان مدائن صالح ہیں، اور جب تبوک سے بھی آگے نکل جائیں تو آگے جا کے جہاں سعودی عرب کے آخری کنارے پر سمندر آ جاتا ہے، سمندر سے تھوڑا پہلے وہاں مدائن شعیب ہے۔ مدائن شعیب اور مدائن صالح میں فرق یہ ہے کہ مدائن صالح پورا پتھر ہے، جیسے کہ لوہے کا پتھر ہوتا ہے، لیکن مدائن شعیب مٹی کے پتھر ہیں، یعنی وہاں یہ پتھر جو ہمارے عام پتھروں کی پہاڑوں کی شکل ہے، وہ ہیں پہاڑ لیکن وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ مٹی بھی ایسی نہیں ہے، مٹی سخت ہے، اس کے اندر بھی گھر ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بھی گھر ہیں، لیکن ان کا ظاہر ہے کہ مٹی میں گھر بنانا کوئی اور بات ہے۔ جیسے ہمارے فوجی لوگ مورچہ بناتے ہیں نا، مورچے کے علاوہ آپ کے علم میں ہوگا کہ فوجیوں میں بینکر ہوتا ہے، جن کا کچھ تعلق کسی فوجی سے رہا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بینکر ہیں کہ وہ زمین کے نیچے گھر ہوتا ہے، ان کا ایک روم سمجھ لے ہوتا ہے، اس میں وہ ساری زندگی اپنی کا انتظام کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی کسی بینکر میں جا کے رہا کرتا تھا، ہمارے ایک سے صاحب تھے فیصل آباد میں، تو وہ بھی بڑی عجیب سی زندگی ہوتی ہے کہ زمین کے نیچے ہیں، کمرہ سا بنا ہوا ہے، پوری ساری لائٹنگ یہ وہ سارے انتظامات، کھانے پینے کے انتظامات بھی نیچے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا جو مدائن ہے وہ بینکر ٹائپ تھا، مٹی کے اندر بنتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بعض علماء تفسیر نے کہا کہ یہ 2 مرتبہ 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، ایک مرتبہ ان کی اپنی قوم تھی، ایک مرتبہ یہ اصحاب الایکہ تھے۔ اصحاب الایکہ جو کہ ان کے اس پہاڑی علاقے یا ان کے شہر کے باہر جنگلاتی علاقہ تھا، سارا جنگلات کا، ان میں جو قوم بستی تھی ان کو کہا گیا اصحاب الایکہ۔ اور بعض علماء تفسیر نے کہا کہ وہاں تھا جنگل ہی، لیکن جنگل میں ایک درخت تھا بہت بڑا اور بہت گھنا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ پوجا کرنے والوں کا عالم تو آج بھی ایسا ہے، درخت کی پوجا کر رہے ہیں، کتے بلے کی پوجا کر رہے ہیں، بندر کی، ہاتھی کی، سانپ کی، میرا خیال ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں پوجا کرنے والوں نے، ہر چیز کی پوجا، جس کا جی چاہا پوجا شروع کر دی۔ اور درختوں کی پوجا کا رنگ بھی ہمارے یہاں موجود ہے، مزار پہ درخت لگا ہوا ہے، جی اس درخت پہ اگر آپ لا کے مدھانی لٹکا دیں تو آپ کی بھینس دودھ دیا کرے گی زیادہ۔ یہ ہمارے علاقے میں، پنجاب میں، اور پنجاب کا خاص علاقہ سیالکوٹ اور گجرات کے درمیان میں ایک جگہ ہے،
وہاں ایک مزار ہے اور اس مزار کے اوپر جو درخت ہیں کہتے ہیں کہ اس کی بھینس دودھ نہ دیتی ہو، وہ مدھانی لا کے وہاں لٹکا دے، بھینس دودھ دینا شروع ہو جائے گی، بھینس بھاگنا چھوڑ دے گی۔ تو درخت کی پوجا نہ ہوئی ہے، درخت سے آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمارے اپنے گاؤں کے مولانا تھے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، مولانا رحمت اللہ، امام اور خطیب تھے گاؤں کے۔ وہ اپنے یہاں کوئی بھینس وغیرہ نہیں رکھتے تھے، شروع سے ایسے دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے بھینس لے لی۔ اب بھینس لی تو اس کے دودھ دوئیں گے، دودھ کو صبح بھلونے کے لیے مدھانی چاہیے۔ اپنے گاؤں کے مستری سے کہا کہ بھائی ہمیں مدھانی بنا کے دے دو۔ اب مستری بھی اپنے مزاج والے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ ابھی آرڈر دیا اور ابھی بن گیا، کہا دیکھیں گے جی مول صاحب بنائیں گے۔ اب دیکھیں گے بنائے گے، انہیں صبح چاہیے۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ اس درخت پہ تو بہت مدھانیاں لٹک رہی ہوتی ہیں، تو میں جا کے وہاں سے اتار کے لے آتا۔ اب عقیدے کی کمزوری ایسی کہ لوگ کہتے ہیں جو مدھانی کو جا کے ہاتھ لگاتا ہے اس کو توڑ پھوڑ کے نیچے پھینک دیتا ہے، پیر یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو یہ گئے پہنچے، یہ ان کے الفاظ میں ہے کہ میں نے جا کے مدھانی کو ہاتھ لگایا تو مجھے ایک آواز سی آئی، کیونکہ شیطانوں کا ڈیرا ہوتا ہے، وہ ایک آواز آئی مجھے تو وہ چونکہ دیسی آدمی تو کہتے ہیں اتنی لگی ہوئی ہیں تم نے، اتنی یہ اور وہ کرنی ہے، جھٹکا دیا اور ایک نکالی اور لے کے اتر کے آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ درختوں کی پوجا آج بھی چل رہی ہے، درختوں پہ آج بھی کپڑے کے چھترے اور یہ اور وہ کیا کیا کچھ باندھا جاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی کسی بہت بڑے درخت کو پوجتی تھی۔ اس درخت کے حوالے سے کہا گیا اصحاب الایکا، اس گھنے درخت کو پوجنے والے یا اس بڑے گھنے درخت کے جو دائیں بائیں جنگل ہیں اس جنگل کے رہنے والے لوگ، ان سے کہا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، انہوں نے اپنے رسولوں کو جٹلایا صرف شعیب علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے مرسلین کا لفظ استعمال کیا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ایک نبی کو جٹلاتا ہے وہ گویا کہ سارے انبیاء کو جٹلا دیتا ہے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تم اللہ سے ڈرتے نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے ہو۔ اور تقوی کا تعارف میں تقریباً ہر نبی کے حوالے سے آ رہا ہے، پہلے میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ تقوی کیا ہے، اور تقوی کے 4 رکن یا 4 پلر میں نے ذکر کیے تھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے، ویسے ایک ایک کر کے میں مختصر اس کا ذکر کر ہی دیتا ہوں۔ کہ تقوی پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ تقوی کیا ہے، اور تقوی ہی پوچھا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تو دونوں نے تقوی کا تعارف کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کبھی کسی خاردار جھاڑیوں کے درختوں میں سے نہیں گزرے؟ میں کئی مرتبہ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا اپنے کپڑوں کو لپیٹ سمیٹ کے درمیان میں سے نکلے، تو کہا یہی تقوی ہے، دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، ان سے گناہوں سے بچتے ہوئے درمیان سے نکل جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ بڑی بہترین بات ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس سے بھی تھوڑی زیادہ تفصیل ذکر کی اور کہا ہے یا الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کا خوف دل میں رکھو، پہلی چیز۔ دوسری چیز والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے قرآن اور حدیث، ان پر تمہارا عمل ہو۔ اور تیسرا رکن تقوی کا وہ ہے القناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت، یعنی یہ نہیں ہے کہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا، جتنا بھی آ گیا لاکھوں آ گئے تا نہیں بھر رہا، کروڑوں ہو گئے تب نہیں بن رہا، اربوں ہو گئے تب بھی، تو وہ اس کا کبھی بھی نہیں پیٹ بھرے گا۔ اگر تھوڑے پہ قناعت کر کے آدمی بیٹھ جاتا ہے تو جتنا بھی ملا ہے الحمدللہ۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں، جن کے پاس اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، 2 وقت کی روٹی اللہ دیتا ہے۔ کھارے صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ ان کے پاس دوپہر کے کھانے کے لیے ہے تو شام کا کھانا نہیں ہے،
شام کا ہے تو اگلے دن کا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے شام کا ہے الحمدللہ، اگلا ٹائم آئے گا تو اللہ دے گا، اور اللہ ان کو دیتا رہا۔ یہ تھی ان لوگوں کی قناعت۔ ہماری تو آج قناعت کہیں ہے ہی نہیں، جیب میں پیسے، گھر میں پیسے، بینک میں پیسے، ادھر پیسے ادھر پیسے، اور پریشان ہیں۔ ابھی تک ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کب دور ہوگی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ صحیح ہے کہ بنی آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو یہ قناعت کے خلاف ہے کہ آدمی ہر وقت پیسہ 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 ایک طرف، دوسری طرف کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ کچھ لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہے یہی، ہوتے سوتے کچھ نہیں، مارے گئے۔ تو قناع بالقلیل۔ اور چوتھا رکن ہے والاستعداد لیوم الرحیل، یہاں دنیا سے جس دن جانا ہے اس دن کی تیاری۔ اور اس دن کی تیاری کے لیے ظاہر ہے کہ کیا چاہیے؟ اس دن نہ پیسہ چاہیے، نہ کوئی اور چیز چاہیے، نہ پراپرٹی، نہ زمینیں۔ اس دن صرف عمل چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو اسکندر ہے جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، وہ مرنے لگا تو اس نے ڈاکٹر اکٹھے کیے، حکیم اکٹھے کیے، اور جتنے بھی کوئی اسپیشل قسم کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے کر لیے، اور کہا کہ آپ چاروں لوگ میری چارپائی اٹھائیں گے، یعنی ایک ڈاکٹر ہے، ایک طرف حکیم ہے، ایک طرف عالم ہے، ایک طرف دوسرا ہے، اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ کفن سے باہر رکھنا ہے اور ننگے رکھنا ہے۔ تو کسی نے پوچھا بادشاہ سلامت ایسا آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ اس لیے کہ میرا جنازہ ڈاکٹر حکیم لوگ اٹھائے ہوئے ہوں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑی دولتوں کا مالک ہے تو یہ نہیں کہ ڈاکٹر اس کی عمر لمبی کر لیں گے، یہ اسکندر مرتا جا رہا ہے۔ اور کہاں ہاتھ اس لیے باہر رکھنا کہ تمہیں معلوم ہو جائے، لوگوں کو، دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ سکندر جاتے ہوئے خالی ہاتھ گیا، کچھ لے کے نہیں، تو ساتھ تو کچھ جانے والا ہے نہیں۔ اس دن کے لیے تیاری کیا ہے؟ عمل صالح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے کہ بنی آدم کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، اور ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ رہ جاتی ہیں۔ ایک ہے اہل و عیال، دوسری چیز دولت و مال، تیسری چیز اچھے یا برے اعمال۔ دولت و مال بھی واپس، اہل و عیال بھی واپس، ساتھ کیا رہا؟ اچھے یا برے اعمال۔ اگر اچھے عمل ہیں تو جنت اس کی روضہ تم ریاض الجنہ، اللہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے گا۔ وہ تنگ سی جگہ جہاں ہم آدمی کو رکھ کے آتے ہیں وہ اس کے لیے جہان جیسی کھلی ہو جائے گی۔ اور اگر روضہ تم ریاض الجنہ نہ ہوئی تو پھر دوسرا آپ نے فرمایا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن۔ یہیں دنیا کے اوپر ہی انسان کو اپنا آخری ٹھکانہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ یہ تو اس سے بھی پہلے نظر آ جاتا ہے۔ مرتے ہوئے کون آیا اس کے جان لینے کے لیے؟ ملک الموت کے ساتھ خوب روح، خوبصورت خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کے لے جانے والے آئے ہیں، پتہ چل گیا کہ کام ہو گیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ بندہ اس وقت خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے جلدی تیار کرو، مجھے جانا ہے دنیا سے۔ دنیا میں ہوتے ہوئے تو شاید کسی کا جی نہیں چاہتا جانے کو، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بڑی عمر کے کو بھی آپ ایسا لفظ کہہ کے دیکھیے گلے پڑ جائیں گے کہ موت کا، مرنے کا نام لو کہ تم کیوں نہیں مرتے ہو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ لیکن اس وقت اگر آدمی حسن عمل کا مالک ہے تو وہ دنیا سے جان چھڑا کے بھاگنے کا کہے گا کہ مجھے جلد تیار کرو، مجھے آج جانے دو۔ اور دوسرے کا حال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کی روح اس کے جسم کے اندر چھپتی ہے، لینے والے آ گئے وہ بھاگتی ہے ادھر ادھر ادھر، پورے جسم کو چھلنی کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن جو لینے آیا ہے وہ چھوڑ کے جائے گا۔ وہ اللہ کے حکم سے آ چکا ہے اور وہ لے کے جائے گا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ درمیان میں شیخ عبدالقادر اپنی ٹانگ ڈالیں گے جیسے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں۔ وہ واقعہ بڑا معروف ہے نا، کئی ایک مرتبہ میں نے ذکر کیا، کہتے ہیں جی ایک بڑھیا تھی،
11ویں والی سرکار کی ملنگنی تھی وہ، یعنی 11ویں والی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماننے والی تھی۔ بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا کہ پیر یہ کیا ہوا، میں تو ہر مہینے تیری 11ویں دینے والی، ہر مہینے میں تیرا یہ وہ کرنے والی، میرا ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی فوت ہو گیا۔ پیر صاحب نے کہا اچھا، چھلانگ لگائی اور زمین و آسمان کے درمیان میں جا کے ملک الموت کو روک لیا، کہا کہ فلاں بڑھیا کا بیٹا ہے، وہ بڑھیا میری مریدنی ہے، اس کی روح واپس چاہیے۔ اب کیا عجیب قسم کا ڈرامہ بنا کے سنا رہے ہیں، ملک الموت سے زمین و آسمان کے درمیان میں پہنچ کر یہ مطالبہ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کے حکم سے لے کے آ گیا ہوں۔ کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں۔ وہ چھینا چھپٹی شروع ہو گئی، وہ تھیلا روحوں والا چھین لیا، اس کا منہ کھولا، تھیلا الٹایا، جتنے اس دن لوگ مرے تھے سارے زندہ ہو۔ ملک الموت گویا کہ کسی بقالے سے گروسری خرید کے گئے تھے کہ تھیلے میں تھی اور الٹایا، عجیب ڈرامہ کر کر کے بتاتے۔ جب اللہ کی طرف سے لینے والا آ گیا، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ملک الموت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ تو یوم الرحیل یہ ہے کہ آدمی جس دن اس دنیا سے جائے گا اس کے لیے تیار ہو جائے، یعنی نیک عمل کی پوٹلی اس کے پاس بڑی ہونی چاہیے، تو پھر خیر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم کو، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا۔ امانت دار کا تقریباً سبھی رسولوں کے تذکرے کے ساتھ آ رہا ہے کہ مجھے جو اللہ پہنچانے کے لیے دے گا، میں من و ان ذرہ برابر کمی بیشی کیے بغیر وہ تمہیں پہنچاؤں گا۔ میں امانت دار ہوں، اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، میری طرف سے کوئی شامل نہیں ہوگا، اور جو آیا ہے اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں تمہاری طرف رسول امین، امانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پھر کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ اب اللہ کا تقوی یعنی اللہ کے حکم کو ماننا اور اس کے ساتھ اس کے نبی کی اطاعت کرنا۔ اطاعت اگر اپنے نبی کی کوئی اطاعت نہیں کرتا تو وہ اللہ کے اطاعت تقوی کیا کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذاتی حاجت اور ذاتی غرض سے کچھ کہیں گے نہیں۔ قرآن سورہ نجم کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے، نطق کا معنی ہوتا ہے بولنا، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اور جب تک اسے وحی نہیں ہوتی، جو وحی ہوتی ہے وہ آگے پہنچا دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دنیاوی معاملہ میں جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے تو اس کو شرط نہیں ہے کہ وہ لازم وحی ہی ہوگی، یہ تعلق ہے دین کے معاملات اور شریعت کے معاملات کے ساتھ۔ اور اس کی دلیل موجود ہے حدیث میں، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ کھجور کو تعبیر کر رہے ہیں، کھجور کو پیوند لگا رہے ہیں۔ اب پیوند لگانا، بیری کو بھی پیوند لگاتے ہیں اور کھجوروں کو پیوند لگاتے ہیں، آم کو پیوند لگاتے ہیں، مختلف درختوں کو پیوند لگائی جاتی ہیں۔ تو کھجور کا پیوند یہ ہوتا ہے کہ کھجور میں آپ تو شاید جانتے ہی ہوں گے، میں تو نہیں جانتا کہ کھجور میں نر کون سا ہے اور مادہ کون سا ہے، لیکن عرب لوگ یا کھجوریں جو بناتے ہیں، عرب ہوں یا باہر ہوں، ریگستانوں میں کھجوروں کے علاقوں والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پودا ہے یہ نر ہے اور یہ پودا مادہ ہے۔ یقیناً کچھ نشانیاں ہوں گی۔ تو عرب لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مبارک میں صحابہ کرام وہ نر کا مادہ لے کے، مادہ جو ہے اس کے اوپر وہ چھڑکاؤ کرتے تھے، یعنی اس میں جو خوشہ کو نکلتا ہے جس کے اوپر بور لگتا ہے، کچھ آٹا ٹائپ چیز ہوتی ہیں، وہ تو دیکھنے میں نظر آتی ہے نا، وہ کاٹ کے جو نر وہ کاٹتے تھے اور مادہ کے اوپر جا کے وہ چھڑکتے تھے ایسے۔ تو وہ یہ کام کرنے سے کھجوریں زیادہ ہوتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کہا کہ یہ کیا کرتے ہو تم، جتنی کھجوریں ہونی ہیں وہ ہونی ہی ہونی ہیں، تم یہ کیوں کرتے؟ تو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا تو اس سال کھجوریں بہت کم ہوئیں۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شریعت کے باہر کی باتیں بھی کہی گئی ہوتی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر کم نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ شریعت نہیں تھی، وہ دین تھا، پھر آپ نے خاص طور پر اس موقع پر اسپیشلی یہ الفاظ کہے، انتم بادرا بدینکم، انتم ادرا بدینکم، تم مجھ سے دنیاکم، دینکم نہیں، انتم ادرا بدنیاکم، تم دنیا کے معاملے میں مجھ سے زیادہ بہتر سمجھیں۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ ایک عالم ہے تو وہ انجینئر بھی بڑے درجے کا ہوگا، اس بیچارے کو انجینئرنگ کی الفبا بھی نہیں آتی، عالم ہو تو وہ ڈاکٹر بھی ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے، عالم حکیم بہت سارے ہیں لیکن MBBS ڈاکٹر کہیں کوئی ملتا ہے، اور کہیں کہیں ہیں یقیناً، اور یہ مثالیں میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار تھے، ڈاکٹر بھی تھے، عالم بھی ہو گئے، اور اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں۔ یہاں ڈاکٹر خالد الخدیر ہیں، سعودی ڈاکٹر ہیں، زبردست قسم کے وائز ہیں، بہترین، وہ اپنے اپنے پیشے کی مثالیں دے دے کے کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کیا، یہ باتیں ہوئیں، دینی حوالوں کے ساتھ بہترین وائز ہیں وہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، نبی کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایگریکلچرل اسپیشلسٹ بھی ہوگا، کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے مشورہ دیا تھا، تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو، تم پیوند کیا کرو، میرے کہنے سے آپ نے چھوڑا، پیداوار کم ہوئی ہے، کھجور کم ہوئی، تم کیا کرو۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا تو کیوں ایسا، نہیں، کیونکہ وہ شریعت کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے نبی جانے اور اللہ جانے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ ہمیں انتم ادرا بدنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات میں زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ آٹومیٹک ہو جائے گی۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ کلمہ بھی ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو کہا ہے کہ مجھے تم سے کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا معاوضہ یا میری اجرت رب العالمین پر ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے وہ مجھے بھی پالے گا، تم میری بات سنو اور بس، مجھے تم سے دنیاوی کوئی معاملہ، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ اوفوا الکیل، ناپ پورا بھر کے دو۔ اب کیل جو دانے وغیرہ ناپنے کا مادہ ہوتا ہے نا، پیمانہ ہوتا ہے، وہ ہے کیل۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری تھی، اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان میں بیماری تھی ناپ تول کی کمی۔ ناپ تول کی کمی کی بیماری آج بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جب انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے ان کا کیا حال کیا تھا، ان کو اس طرح تباہ کیا اللہ نے کأن لم یغنوا فیہا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ اس علاقے میں گویا کبھی کوئی آ کے رہا ہی نہیں، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کبھی یہاں کوئی رہا ہی نہیں، نام و نشان مٹا دیا قوم کا۔ اور ان کی سب سے بڑی بیماری یا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی بیشی۔ ناپتے ہیں لینے کے لیے تو زیادہ، دینے کے لیے کم، تولتے ہیں لینے کے لیے تو زیادہ، دینے کے لیے کم۔ میرا خیال ہے پچھلے ایک درس میں ذکر کر رہا تھا کہ دو پیمانے ہوتے ہیں، لینے کے لیے جب تولتے ہیں تو اس وقت بڑی ہوشیاری کے ساتھ، جس طرح جب لینا ہے نا تو ادھر کلو ہے نا ایک، اب وہ چیز تو کلو آنی چاہیے، یہاں اس ترازو کے نیچے چھوٹا سا ایک پیس جو میگنیٹ کا، یہ کیا مقناطیس کا، جو لوہے کو چمٹ جاتی ہے، ادھر تھوڑا سا وہ لگا ہوا، کسٹمر بیچارہ کھڑا ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ کیا لے، اب لیتے ہوئے وہ پیس نیچے لگا ہوا ہے، وہ کلو کا 1.25 کلو آئے گا، کلو کا
1100 گرام آ جائے گا، اور اگر 2 4 6 مرتبہ تولے گا تو کلو 5 7 کلو کے ساتھ 1 کلو آ گیا نا. اور جب دینا ہے تو اس وقت وہی پیس جو ہے وہ ادھر لگا ہوا ہے جدھر چیز ہے. ادھر 1 کلو ڈالا ہوا ہے، ادھر اس نے مثال کے طور پر کچھ بھی ڈالنا ہے، پھل مثال طور ڈالنا ہے کوئی، تو نیچے ادھر وہ لگا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ کلو کا اگر 900 گرام جائے گا، 800 گرام جائے گا تو لوگوں کو کم جا رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے ایک دم فرسٹ کلاس، بلکہ ایک دانہ زیادہ ہی ڈالیں گے. اس طرح کے کاریگر بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ ایک دانہ زیادہ پھینکیں گے تاکہ وہ دیکھنے والا خوش ہو جائے کہ نہیں زبردست تولتا ہے. یہ بیماری آج بھی موجود ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم سے چلتی آ رہی ہے. کپڑے والا کپڑا جس سے تولتا ناپتا ہے، وہ 5 میٹر کا سوٹ بنتا ہے، گھر جانے پر 4.25 4.5، اللہ کرے کہ اتنا نکل آئے. تو ایسا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دور جھونک دے، اور کیا ہے وہی حرام کی کمائی، برکت خیر وہاں نہیں آئے گی. تو یہ بیماری حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی. نتیجتاً اللہ رب العزت نے اس قوم کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر دیا. تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ان کے اسی فعل کے بارے میں کچھ آگے بھی آیات ہیں، ساری پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما فجاءت عیر من الشام فانفتل الناس الیہا حتی لم یبق الا 12 رجلا، رواہ مسلم. گزشتہ درس میں نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے مسائل جو ہیں وہ شروع ہوئے تھے، اور یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ جمعہ چھوڑو نہیں، اور اگر کوئی آدمی مسلسل جمعے چھوڑتا چلا جاتا ہے تو فرمایا لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں. غافلین میں سے مانا یہ کہ اب وہ منافقوں میں ہو گئے، غافل مسلمانوں میں سے ہو گئے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں رہیں گے. تو فرمایا کہ لوگ جمعے چھوڑنا بند کر دیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے غفلت و لاپرواہی کے نتیجہ میں 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا. تو جمعے کی پابندی کرنی چاہیے. اور گزشتہ درس میں نے ذکر کیا کہ ہم سارے ہفتے کام اکٹھے کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ جمعے کو ہی کریں گے. جمعے کو پھر کرنا شروع کرتے ہیں. رات کو کھیلنا بھی ضروری ہے، وہ بھی ویکینڈ کا ایک اسپیشل نسخہ ہوتا ہے. کوئی کیرم کھیلتا ہے، کوئی تاش کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی والی بال کھیلتا ہے. اور یہ گراؤنڈوں میں کھیلنے والوں کو اکثر دیکھا گیا کہ یہ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک کھیلتے ہیں. شیطان اتنا بدبخت ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ اتنا نہیں کرنے دیتا کہ اذان ہونے دو، کھیلتے کھیلتے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، جائیں گے. نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے چھوڑ دیا. اب اس آدھا گھنٹہ میں جیسے ہی گھر میں جا کے لیٹتے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، اب زیادہ لیٹیں گے. کمر سیدھی کرنے کے لیے گئے، وہ پورا کمرہ سیدھا کر دیا. فجر بھی گئی، جمعہ بھی گیا. تو یہ عالم جو ہیں یہ ہماری تقریباً جان بوجھ کے بنائی ہوئی کیفیت ہے. جان بوجھ کے پتہ ہے کہ یہ آدمی آدھا گھنٹہ پہلے لیٹے گا، وہ کہاں اٹھے گا. 1 گھنٹہ پہلے لیٹنے والے کا اٹھنا بھی ناممکن ہے، الا ایک کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی لیٹیں، جب بھی لیٹیں، ریمائنڈر لگایا ہوا ہے موبائل میں، ٹائم پیس میں، کسی میں بھی، تو وہ اٹھ جاتے ہیں. لیکن جو آدمی نیک نیتی کے ساتھ سو رہا ہے کہ چلے اب سوتے ہیں، تو وہ کہاں اٹھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں غافلین میں سے لکھ دے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ گزشتہ جمعے میں بیان ہوا تھا کہ جمعے کا اور نماز ظہر کا وقت اصلاً الگ الگ ہے. جمعہ الگ وقت ہے،
اور نماز ظہر الگ وقت ہے۔ نماز ظہر سورج کے سر سے ڈلنے سے پہلے نہیں ہوتی۔ جمعہ اگر کوئی اس سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی، اگرچہ جمہور اہل علم کا عمل اور جمہور اہل علم کا فتویٰ یہی ہے کہ ظہر کے وقت میں ہی جمعہ ہونا چاہیے۔ خطبہ چاہے پہلے شروع کر لو۔ اب ایک آدمی کو خطبہ دینا ہے لمبا، تو وہ 11 بجے شروع ہو جائے، 11 بجے خطبہ شروع کرے، 40 منٹ پہ جا کے اذان کا وقت آتا ہے، اذان تک اپنا خطبہ لمبا کرے اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے تاکہ ظہر کی نماز کے وقت میں جمعہ کی نماز ہو۔ صحیح ترین عمل یہ ہے، لیکن کہیں کہیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ خطبہ بھی نماز بھی دونوں چیزیں نماز ظہر کے وقت سے پہلے یعنی زوال سے پہلے فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ عمل جائز تو کہا جا سکتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل وہی ہوگا کہ آپ ظہر کی نماز تک کا وقت لے لیجیے۔ صحابہ کرام کے بعض ارشادات سے بڑے زور شور سے وہ جو دلیل دیتے ہیں نا، وہ الفاظ ہیں ما کننا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ۔ صحابی کہہ رہے ہیں، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا بھی اور قیلولہ بھی جمعہ پڑھنے کے بعد کرتے تھے، کھانا بھی بعد میں کھاتے اور قیلولہ بھی بعد میں کرتے۔ تو اس سے کوئی یہ لازم تو نہیں آتا نا کہ تم جمعہ جو ہے وہ 10 بجے پڑھ لو۔ آدمی اگر ظہر کے وقت ہی مثال کے طور پر 11:40 پہ تقریباً آج کل اذان ہو رہی ہے، 11:15 کر لیں، 11:15 بجے سے لے کے 12 بجے تک بھی آپ نے جمعہ پڑھ لیا، آرام سے کھانا کھاؤ، آرام سے قیلولہ کرو۔ اب عصر ہوگی جا کے 2:30 بجے، آپ کے پاس 2.5 گھنٹے ہیں، کتنا قیلولہ کریں گے آپ؟ تو قیلولے کے نام سے صحابہ کا حوالہ دینا، صحابہ کرام یقیناً ایسا ہی کرتے تھے کہ وہ قیلولہ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ گزشتہ درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومنوں مسلمانوں قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کرنا ہے، سنت ہے، جائز ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ 10 بجے 11 بجے جمعہ ختم کر کے قیلولے کا سٹارٹ لے لیا جائے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ نماز ظہر کے وقت میں ہی یا اس کے وقت کے شروع ہو جانے کے بعد نماز جمعہ ادا کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے، پاک و ہند میں تو بڑے زور شور سے رہتا ہے، یہاں تو خیر سننے میں نہیں آتا کہ جمعے کے لیے نمازی کتنے ہونے چاہیے تب جمعہ اس جگہ ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کہا گیا جی کم از کم 40 نمازی ہونے چاہیے۔ یہ شافعیہ کا مسلک ہے، اور احناف کا مسلک جو ہے وہ اس سے بھی ذرا سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے شہر ہونا چاہیے، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، شہر ہو، قاضی ہو، مارکیٹ ہو، تب جا کے وہاں جمعہ ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ کہنے کو یہی ہے، لیکن آج آپ دیکھیں گے دیہات میں جمعہ ہو رہا ہے، احناف بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، 2 مسجدیں، ایک اہل حدیثوں کی ایک احناف کی، دونوں میں جمعہ ہو رہا ہے۔ لیکن فتویٰ یہ ہے کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، بلکہ شہر ہونا چاہیے۔ تو یہ فتویٰ الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے کیا پتہ چل رہا ہے جمعے کا؟ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ رہ جائیں تب بھی جمعہ ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے چاہے زیادہ تھے، اگر زیادہ میں سے لوگ کسی وجہ سے جمعے کے درمیان اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو جمعہ تو ختم ہو گیا نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ پہلی بات ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ بھی بڑا عجیب بنا ہوا ہے، آدھا بلکہ 2 حصے بیٹھ کر 1 حصہ کھڑے ہو کر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 حصے بیٹھ کر اور تھوڑا سا کھڑے ہو کر۔ وہ ساری تقریر گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ کے کرسی پہ کرتے ہیں، اور جو مسنون خطبہ ہے نا ان الحمدللہ نحمدہ و نستعین، وہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ واز مکمل کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ اب یہ مولوی اتنے کمزور بھی نہیں ہیں، ساری دنیا کا حلوہ ہمارے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، تو کمزوری تو نہیں ہے کہ یہ بیٹھ جایا کریں کرسی پہ تبھی خطبہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے۔ اور قرآن کریم دیکھیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سورہ جمعہ، وَتَرَكُوكَ قائمہ، لوگ قافلے کی طرف، تجارتی قافلے کی طرف بھاگ گئے اور تمہیں کھڑے چھوڑ گئے۔ یہ جمعے کے عین جمعے کے خطبے کے دوران کی بات ہے۔
نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیں، اگر یہ آرام، یہ راحت، اگر اس کا کوئی حقدار ہو سکتا تھا تو ہمارے تو سارے پیر آرام کے زیادہ حقدار ہیں یا نہیں؟ کوئی کام ساری امت سامنے پیروں کی، مریدوں کی لائنیں کھڑی ہوتی ہیں، پیر صاحب بڑے زبردست قسم کے صوفے پہ براجمان ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیں اور امتی بیٹھ کے جا کے ساری تقریریں کریں، تو یہ ہمارے یہاں چلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخطب، یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ کبھی آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، کانا بھی ہو اور یخطب یہ مضارع کا صیغہ ہے، خطبہ یخطب، کانا کے بعد مضارع کا صیغہ آ جائے سارے مولوی جانتے ہیں، عوام الناس نہ بھی جانتے ہوں گے، مولوی سارے جانتے ہیں کہ یہ ماضی استمراری، یہ لفظ تو آپ سب بھی جانتے ہیں نا، ماضی استمراری، جو کام ماضی میں مسلسل ہوتا رہا اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری۔ کانا کے بعد مضارع آ جائے تو ماضی استمراری ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کے دیا، آپ کھڑے ہو کر ہی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فجاءت عیر من الشام، ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ جمعے کے خطبے کے دوران شام سے کوئی تجارتی قافلہ آ گیا، عیر کا معنی قافلہ جس میں کچھ لوگ اونٹ اور یہ وہ سامان وغیرہ، فانفتل الناس الیہا، لوگ یقیناً حاجت مند تھے اور پتہ چلا کہ قافلہ آیا شام سے، مال لے کے آیا، ہمیں ضرورت ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی خواہش تھی، اور اٹھے بھاگے اور جمعہ چھوڑ کر سامان خریدنا شروع کر دیا، اور پیچھے کیا بچ گیا آپ کے پاس؟ وہ حضرت جابر رحمت حتی لم یبقى الا 12 رجل، 12 آدمی مسجد میں باقی رہ گئے۔ اب جو 40 کی شرط لگا کے بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خطبہ نہیں ہوا تھا، جمعہ نہیں ہوا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 آدمی کے ساتھ جمعہ ہو جاتا ہے تو مولوی کا آج کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ایک جیسے آدمی کہے کہ انہوں نے اپنی مرضی، اپنی طبیعت نہیں بدلتے، شریعت بدلنے کو پھرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے غالباً کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، یعنی کتنے فقیہان حرم سے مراد حرم والے ہی نہیں، مولوی سارے فقیہان، کہا کہ مولویوں کا حال دیکھو کہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیں گے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کھڑے ہو کے خطبہ دے، مولوی بیٹھ کے دیتے ہیں، اور قرآن کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحیح سند سے ثابت ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ 12 آدمی سے جمعہ ہو گیا اور مولوی کا 40 سے کم سے نہیں ہوتا، تھوڑے لوگوں سے جمعہ ہو جاتا ہے، بہرحال کوئی پڑھنے والا ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعہ وغیرہا فلیضف الیہا اخری وقد تمت صلاتہ، اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے، خطبہ گزر چکا ہے، اقامت گزر گئی، جماعت کھڑی ہے، جماعت میں شامل ہو گیا، ایک رکعت اسے مل گئی، ایک اور پڑھ لے، اس کی نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا۔ یعنی جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں کہ خطبہ نہ سنا تو نماز نہیں ہوگی، خطبہ نہ سنے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، کم از کم ایک رکعت جمعہ کی مل جائے، ایک رکعت جمعہ کی مل گئی، ایک رکعت اور ملائیے تو جمعہ ہو گیا۔ اور اگر ایک رکعت بھی نہیں ملتی تو پھر وہ ایک رکعت اور نہیں ملائے گا، 2 نہیں پڑھے گا، پھر وہ 4 پڑھے گا، ظہر کی نماز پوری کرے گا۔ آدمی اتحیات میں آ کے ملا، سجدے میں آ کے ملا، اب اس کو ظاہر ہے کہ رکعت تو ملی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک رکعت ملے تو ایک اور ملاؤ، ایک رکعت نہیں ملی تو اب 4 پوری کرو، ظہر کی نماز پوری۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، جتنا بھی کچھ مل جائے، جتنا کچھ بھی جمعہ مل جائے، اسلام پھیرنے سے پہلے بیٹھ گیا، شامل ہو گیا، وہ جمعہ ہی پڑھ لے۔ بہرحال یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک رکعت ملے تو دوسری ملائے، نہیں ملتی تو پھر اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ ظہر کی نماز ہوگی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر 2 ہیں بڑے مشہور صحابی، جابر بن عبداللہ
اور جابر بن سامرہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی احادیث بکثرت ہیں، اور جب کبھی اکیلے جابر آئے تو اس کا معنی جابر بن عبداللہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرے جابر ہیں، ساتھ ہی والد کا نام آ گیا کیونکہ یہ الگ ہیں اور ان کی احادیث بہت کم ہیں۔ جابر بن سامرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، یجلس، آپ بیٹھتے، ثم یقوم فیخطب قائما، پھر کھڑے ہو کے خطبہ شروع کر دیتے، جیسا کہ دو خطبے ہیں جمعے کے، یعنی خطبہ کھڑے ہو کے دے رہے ہیں، بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ، پھر کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ فمن انبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب، اگر کوئی تمہیں یہ خبر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ کا، فقد کذب، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ اب وہ صاف صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے کہیں کچھ سنا ہوگا اپنے زمانے میں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کے باقی کا حصہ مکمل کرتے، اور اگر تمہیں کسی نے کہا ہے کہ وہ آپ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بعض حدیث مروی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ ایک یہ ہے، کچھ اور حدیث میں ان میں بھی یہ ہے کہ وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اپنی بات کی تاکید ہوتی ہے کہ پکی سچی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیا کرتے، اور یہ دو خطبے ہیں، کھڑے ہو کے خطبہ شروع کیا، بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے اور جمعہ مکمل ہوا۔ ہمارے تو میرا خیال خطبے بھی 3 ہوتے ہیں، پاکستان انڈیا میں 2 پہ گزر ہو نہیں سکتی، کیونکہ کرسی کا مزہ کون لے گا اگر 2 ہی کی بات رہے۔ پہلے کرسی پہ بیٹھ کے گھنٹہ ڈیڑھ لگاتے ہیں، پھر جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اٹھتے ہیں، دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کتنے خطبے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی۔ اگر تمہیں واز ہی کرنا ہے تو پھر سلام پھیرنے کے بعد اٹھو، دیکھو، پتہ چلتا ہے تمہارا کہ تمہیں لوگ سننے کے لیے بیٹھتے کتنے ہیں۔ لوگوں کو پھنسا کے واز سنانے کے چکر میں ہو تو پھر ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سنت پہ عمل کرو، 2 خطبے دو، چھوٹے کرو، 1.5 گھنٹہ لگانا، 2 گھنٹے لگانا، یہ بھی تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے ہیں 1 صفحہ، آدھا صفحہ، 1/3 صفحہ خطبے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات نبوی کھول کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ 2 منٹ کا خطبہ، 5 منٹ کا خطبہ، 4 منٹ کا خطبہ، اور بس۔ ہمارا مولوی بیچارے بھی کیا کریں، جو آدمی 1.5 گھنٹہ بولتا نہیں، کہتے ہیں یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ اچھی طرح بیٹھ کے کھینچے تب کہتے ہیں کہ ہاں آج خطبہ ہوا بڑا زبردست۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے کہ خطیب کا کام ہے جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے جب بولے گا تو پھر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہوں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک تو ایسی تھیں کہ سرخ ڈورے پہلے سے موجود تھے۔ آنکھ میں کالا رنگ ہے، سرخ ڈورے خوبصورت اندر موجود ہیں، اور جب ذرا غصے کے ساتھ کھڑے ہو کر واز کرنے لگتے ہیں تو بات تو ظاہر ہے کہ جو باتیں جوش جذبہ دلانے والی ہیں، یقیناً بلند آواز کے ساتھ، زور کے ساتھ، تو وہ آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جاتی۔ وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، خطبہ شروع کرتے تو آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، اور آپ کا غصہ بہت تیز ہو جاتا، یعنی بولتے ہوئے اب پھر آپ ایسا ہوتا جیسے کہ خود حضرت جابر کہتے ہیں حَتَّى كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑی فوج کو آپ خطاب کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں صبحکم ومساکم، ابھی صبح تم پہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، ابھی شام کو تم پہ دشمن حملہ کرنے والا۔ اب فوج کے ساتھ جب ان کے کمانڈر اور ان کے جنرل وغیرہ خطبہ دیتے ہیں، خاص طور پر جنگوں وغیرہ کے موقع پر، تو ظاہر ہے کہ خطبے بڑے جوش کے ساتھ ہوتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، اور فوجی جو ہیں وہ واقعہ پھر دکھاتے ہیں بہادریاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا انداز یہ تھا کہ آواز اونچی ہو جاتی
اور غصہ تیز ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ وَيَقُول، اور آپ فرمایا کرتے تھے، اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کریم۔ تو ظاہر ہے کہ علی الاطلاق دنیا بھر کی تمام کتابوں سے، تمام کلاموں سے بہترین کتاب اور بہترین بات اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد، اور دنیا میں سے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی راہیں ہیں، سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی سنت رسول، جو کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے۔ بخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها، اور بہت ہی برے ہیں وہ کام جو کہ دین میں نئے داخل کیے جائیں۔ محدثات کا معنی دوسرے لفظوں میں بدعات، یعنی جو قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وقت آیا، کوئی امر معنی نہیں تھا، اس کے باوجود نہ آپ نے کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، وقت آیا، کوئی امر معنی نہیں تھا، آپ نے حکم بھی نہیں دیا اور کسی کو کرنے خود بھی نہیں کیا، 4 چیزیں ہو گئی نا۔ اگر یہ چاروں چیزیں ہونے کے باوجود کوئی کام آپ کے زمانے میں نہیں کیا گیا، آج کریں گے تو وہ بدعت ہوگا۔ وہ ہے شر الامور محدثاتها، بدترین کام ہیں وہ جو کہ محدث، دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہیں، جن کو بدعت کہا جاتا ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کر کے میں کئی مرتبہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مولویوں نے 2 طرح کی بدعتیں بنائی، کہتے ہیں جی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، ایک بدعت اچھی ہے اور ایک بری ہے۔ اب مولوی کی تقسیم کو مانیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی اچھی نہیں کوئی بری نہیں۔ اگر اچھی بری کسی طرح کہہ سکتے ہیں تو وہ صرف دنیاوی معاملات میں کچھ چیزیں جو ایجاد ہیں، پنکھا چل رہا ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، یہ اسپیکر ہے، جتنی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے اچھی بری کرتے ہیں آپ کی مرضی، لیکن شریعت میں کوئی بدعت اچھی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وفی روایت رواہ مسلم، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیا ہوتا تھا؟ یحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرتے، ویثنی علیہ، اس کی ثنا بیان کرتے، ثم یقول علی اثر ذالک، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی بات کہتے، وقد علی صوتہ، جب کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہو چکی ہوتی۔ وفی روایہ، اور صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور نسائی شریف میں الفاظ ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ حدیث بالکل واضح ہے، کسی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آدمی سمجھ نہ پاتا ہو، لیکن اس کے باوجود اب وہ پھر جو اچھی بدعت اور بری بدعت والی تقسیم کرنے والے ہیں، ان کے پاس جو دلیل ہے وہ آپ سن ہی لیں تو اچھا تھا، کہ پھر ہوگا کہ پتہ نہیں وہ آخر کوئی چھوڑ کے پاس تو ہوگا نا، وہ کیا ہے ان کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی اور چھوڑ دی۔ چوتھے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے، فجر کو نکلے تو کہا کہ میں نے تمہارا اجتماع دیکھ لیا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ اگر یہ مسلسل پڑھاتا رہا تو یہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے اور تم نہیں کر پاؤ گے، یعنی تمہارے لیے بلا وجہ ایک چھٹی نماز فرض ہو جائے گی، اور یہ بڑی مشکل ہے، تہجد ہے یہ۔ تو آپ نے جماعت کرانا روک دیا۔ آپ نے بعد کے ایام میں جماعت نہیں کروائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے جماعت دوبارہ نہیں کروائی، 2.5 سال کا زمانہ تھا، نہیں کروائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع ہوا تو وہ ان کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری نئی چیزیں، نئے کام، نئے ادارے، یعنی حکومت کو چلانے کا نظام جو ہے وہ بہت سارا حضرت عمر فاروق میں، یہ جیلیں، یہ ڈاک خانے،
بہت کچھ نیا انہوں نے شروع کیا، بڑے مدبر انسان تھے، اعلیٰ قسم کے حکمران تھے، وقت تھا، دنیا فتح کر لی اور اس کو چلانے کے لیے ایک حکومتی نظام چاہیے تھا، وہ نظام انہوں نے قائم کیا۔ اسی ضمن میں حضرت عمر فاروق نے دیکھا، ایک دن جا رہے ہیں مسجد کے پاس، مسجد نبوی کے پاس سے، دیکھا کہ 5-4 آدمی وہاں کھڑے ہیں، ایک آدمی جماعت کرا رہا ہے، 5-4 آدمی دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، جماعت کرا رہا ہے، کہیں 8-10 کھڑے ہیں، مسجد کے اندر ہی ٹکڑیوں میں کئی جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ 5-4-7 جماعتیں جو ہو رہی ہیں تو میں ان لوگوں کو اکٹھے کیوں نہ کر دوں ایک امام پر۔ اب تو وہ خطرہ ختم ہو گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اب میرے ہوتے ہوئے تو فرض ہونے کا چانس ہی نہیں، کیونکہ وہی کا سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو وہی تھی، اب صحابی کے زمانے میں تو وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا نا۔ تو کہا کہ اب تو وہ مصلحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑنے کی مصلحت تھی، اب وہ وقت نہیں رہا، میں ان کو ایک امام پہ اکٹھے کر دیتا ہوں۔ اکٹھے کر دیا، جماعت شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد گزرتے ہوئے مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو لوگوں کو ایک امام پر اکٹھے ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا نعمت البدعۃ ہذہ، اچھا یہ کام ہے جو کہ اب ہو رہا ہے۔ یہاں لفظ بدعت استعمال ہوا، حضرت عمر فاروق نے لفظ بدعت استعمال کیا۔ اب مولوی بیچارہ یہاں اٹک گیا، کہا کہ بدعت کا لفظ عمر فاروق نے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے تو پھر بدعتوں کو 2 حصوں میں کرو۔ اب اگر حضرت عمر فاروق کوئی ہماری طرح ہوتے، ایران سے گئے ہوتے، پاکستان سے گئے ہوتے، تو ہم مانتے کہ بھئی ان کو تو عربی نہیں آتی ہوگی، انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ وہ تو عرب تھے، اصل عرب، اور عربوں میں یہ بات عام ہے کہ وہ عربی کے ان معنوں کو بھی جانتے ہیں جو ہمیں ڈکشنریوں سے نکال کے پڑھنے پڑتے ہیں۔ ان کے پاس معلوم کہ اہل لغت ہیں، وہ اہل زبان ہیں۔ اب ایک لفظ قرآن کریم میں ہے اور وہ ہے صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور کون بہتر ہے اللہ کے رنگ سے؟ کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو؟ کیا ترجمہ کریں گے ہمارے یہ مولوی یہاں؟ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی رنگ ہے یہاں؟ صبغہ کا معنی تو معروف ہے نا، یہ لکھا ہوتا ہے اسباغ نشو نال، اسباغ پینٹ، سبغ سمکرا، یہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ ہے، سبغ سمکرا، گاڑیوں کا سبغ سمکرا ہو رہا ہے، جگہ جگہ سبغ کی اسباغ کی دکانیں ہیں، پینٹس کا وہ بالٹیاں بیچتے ہیں رنگ کی۔ تو قرآن میں کہا گیا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا کوئی پینٹ، کوئی رنگ بیان کرنا مراد ہے یہاں؟ یہاں مراد ہے اللہ کا دین، یہاں مراد ہے اللہ کا دین۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ کام جو رکا ہوا تھا پھر سے شروع ہو گیا، اب لوگوں کا اکٹھے امام کے ساتھ، ایک امام کے ساتھ اکٹھے نماز پڑھنا یہ بہتر کام۔ حضرت عمر فاروق کے اس لفظ کو انہوں نے اپنے پلے باندھ دیا، کہا کہ لو جی بدعت حسنہ بھی ہے، سیئہ بھی ہے، جتنی خرافات ہیں وہ اب اس کھاتے میں ڈال دی۔ جو بھی برا کام کرتے ہیں دین میں لا کے کہتے ہیں نہیں جی یہ ہے بدعت لیکن حسنہ ہے۔ اب جتنے ہمارے میلادیوں نے اپنے بنا رکھے ہیں جشن، اب تو ہیپی برتھ ڈے والے بھی مولوی آ گئے نا، ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اب وہ بھی کہیں گے یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو کوئی ایک بات نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فراست تھی، ایک کارنامہ تھا کہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوا، ایک مصلحت کے تحت روکا گیا تھا، اسے جاری کر دیا۔ ان کا یہ ہیپی برتھ ڈے کب شروع ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، خلفاء نے کیا کہ بھئی وہ روکا تھا کسی مسئلے کے تحت، پھر ہمیں انگریزی آ گئی ہے، ہیپی برتھ ڈے آنا کہنا یاد ہے۔ پتہ نہیں کھانے پینے کے جھنجٹ اور چکر میں یہ کتنا دین کو بدلیں گے اور کیا کیا دین کے کھاتے میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کتنا لمبا ہونا چاہیے یہ بھی آگے حدیث آ رہی ہے، اور خطبے اور جماعت میں کیا تناسب ہے، یعنی جماعت جو ہے وہ ہو 3 منٹ کی اور خطبہ ہو 3 گھنٹے کا،
ایسے خطیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، یہ اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سوال ہے، میں نے یہ سنا تھا جب ممبر پہ امام صاحب کھڑے ہوئیں گے، فرشتے جو ہے جو داخل ہوتے ہیں ان کو اپنے دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ تو جو شخص آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ایک رکعت اس کی چھوٹ جاتی ہے، دوسرے میں جب شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا جمعہ جو ہے وہ تو ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ صرف رجسٹر کھلے والی بات کریں تو پھر تو ساری دنیا ہی گئی نا، کیونکہ رجسٹر تو کھلا رہتا ہے۔ پہلی جماعت داخل ہوئی اونٹ والے، دوسری جماعت داخل ہوئی گائے والے، تیسری جماعت داخل ہوئی بکری والے، چوتھی جماعت داخل ہوئی مرغی والے، اور پانچویں جماعت داخل ہوئی انڈے والے۔ تو انڈے والی جماعت کے بعد جب خطیب آ کے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر لپیٹ کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بعد میں آنے والے تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو جمعہ گیا نہیں۔ وہ جو اجر و ثواب ہے نا بے تحاشا، وہ بعد والوں کو نہیں ملے گا۔ جمعہ بھی ملے گا، فضیلتیں بھی ملیں گی، لیکن وہ اس میں نمبر لے گئے۔ ہاں، وہ نمبر لے گئے بعد میں آنے والوں کی نسبت، ان کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پہلی جماعت جو آتی ہے وہ اونٹ کے صدقے کا ثواب لے رہی ہے، دوسری گائے کا، تیسری بکری کا، چوتھی مرغی کا، پانچویں جو ہے وہ انڈے کی۔ ایک قربانی تو نہیں، انڈے کا صدقہ۔ بعض لوگوں نے اسی حدیث کو لے کے مرغی کی قربانی بھی کہا کہ ہو سکتی ہے۔ یہاں تو لفظ صدقے کا ہے، تو چونکہ اونٹ بکری گائے قربانی دی جاتی ہے، کہتے ہیں مرغی کی قربانی بھی دے سکتے۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جبکہ قربانی کے جانور طے ہیں، ان میں مرغی نہیں آتی، تو ان کا جمعہ ہو جائے گا، لیکن وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ پائیں گے جو پہلی 5 جماعتیں پہنچ گئی۔ اول وقت میں جمعہ کے لیے جتنا پہلے آ سکیں اتنا ہے۔ اور اول وقت پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ کون سا ہے؟ نماز اشراق سے شروع ہوتا ہے وقت، یعنی صبح ناشتہ کر کے مسجد میں آ جائیے اور بیٹھیے، اونٹ کا ثواب لیجئے، تھوڑا اور کچھ کام کاج کر کے آ جائیے، گائے کا لیجئے، تھوڑا اور کچھ کر کے آ جائیے، جمعے کے قریب پہنچیے تو بکری کا لیجئے، اور مرغی کا، پھر انڈے کا، اور پھر جمعہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آئیے جیسے لوگ آتے ہیں، تو پھر جمعہ ہو جائے گا، فضیلت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ شیخ صاحب، یہ ٹائم جو پہلے اس کا اجر اونٹ کا ذکر مطلب کچھ متعین ہے کہ کتنے؟ میں بتایا ہے، آپ نے سنا نہیں؟ نہیں، آپ نے بولا ہے کہ پہلا جو اشراق کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، اب وہ ساری تقسیمات اس وقت کو آپ 5 میں تقسیم کر لیں۔ اشراق کا وقت کب ہوتا ہے؟ 5 میں برابر تقسیم، برابر 5، کیونکہ اول دوم سوم یہ 5 ہی جماعتیں بتائی ہیں، تو یہ 5 میں تقسیم میں گھنٹہ گھنٹہ کر لیں، میرا خیال اتنا ہی بنتا ہے کہ اتنا بھی نہیں بنتا، اتنا بن جاتا ہے۔ 6 سے لے کے 11 تک 5 گھنٹے 5 جماعتیں، تو تقریباً یہی ہے کہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو ہے اس کے دوران جو لوگ داخل ہونے والے ہیں وہ ایک جماعت شمار ہوگی۔ جی عمران صاحب، میری یہ سمجھ تھی کہ جو پہلی اذان ہوتی نا وہاں سے شروع کرنا، نہیں غلط نہیں، لیکن وہ آپ کی سوچ ہے، یہ دن کے وقت سے ہے، یہ دن کے وقت سے ہے کہ دن میں، جمعہ کے دن میں جو پہلے آتا ہے۔ پھر وہ پہلی اذان کا مقصد تھا؟ پہلی اذان کا مقصد تو ویسے ہی آپ کو علم ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہلوائی نہیں، وہ تو حضرت عثمان نے کہلوائی تھی، وہ تھی لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ جو ابھی بھی نہیں آئے تیار ہو جاؤ اور آ جاؤ۔ تو وہ نماز سے کیا انڈے میں آئیں گے یا کس میں؟ وہ میرا خیال ہے انڈے میں ہی آئیں گے، 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے وہ اذان، تو انڈے والی پارٹی ہے وہ۔ بہت سارے اہل علم ایسے گزرے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اذان جو ہے یہ سست لوگوں کے لیے ہے، اذان سست لوگوں کے لیے ہے کہ اب تو ہوش کرو آ جاؤ، ورنہ اذان سے پہلے مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور ایسے سلف صالحین امت گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 30 سال گزرے ہیں، میں نے 5 نمازوں کی اذان مسجد میں سنی ہے،
30 سال سے ہر 5 وقت کی نمازوں کی اذان مسجد میں سننے کا معنی یہ کہ وہ مؤذن سے پہلے مسجد میں موجود ہو، اور ان دونوں کو اکٹھا کرے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ اذان تو غافل لوگوں کے لیے ہے، لاپرواہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کو حرکت دینے کے لیے، اصلاً تو بندے کو پہلے سے تیار ہو کے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو مسجد میں جلدی جانے کا مقام کا آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اب یہ بات ہوئی تھی کہ میں نے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں جب جماعت کی گئی تھی تو کتنی رکعت ہوئی تھی؟ کیونکہ 8 رکعت ہوئی تھیں۔ یہ صحیح ترین احادیث سے ثابت ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما دونوں صحابہ کو، جو کہ بہترین قاری تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ مدینہ کے اعلیٰ قاری تھے، ان دونوں کو امامت کے لیے مقرر کیا اور انہیں کہا کہ 11 رکعتیں پڑھانی ہیں۔ 11 رکعتوں کا باقاعدہ گنتی موجود ہے، اور موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہے۔ اب رہا یہ کہ 20، 23، 35، 40، 36، 43 تک عدد تراویح کی ملتی ہیں۔ مختلف اوقات میں لوگ مختلف طریقے سے پڑھتے رہے، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھی، اور عمر فاروق نے جو حکم دیا وہ 11 سے زیادہ کا نہیں دیا۔ ان کے زمانے میں باہر دور لوگ پڑھتے ہوں گے، جو عموماً کہتا ہے نا کہ عمر فاروق کے زمانے میں پڑھی گئی، وہ باہر پڑھی گئی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ مسجد نبوی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے جو پڑھی گئی وہ 11 رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسا پکڑ کے رکھے کہ مکہ میں 20 ہوتا تھا۔ مکہ والی باتوں کو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ مکہ والی باتوں کو ماننا شروع کر دیں تو دین بہت فرسٹ کلاس ہو جائے گا۔ وہی کہا کہ ساری جتنی خرافات ہیں وہ چھوٹ جائیں گی، مکہ کی مان لیں، مدینہ کی مان لیں، اب جو کچھ مکہ مدینہ میں سب کریں۔ اب ساری خرافات اپنا 24 گھنٹے کرتے رہیں، سال میں 1 مہینے کے لیے تراویح کی باری آئے تو مکہ اور مدینہ یاد آ جائے۔ اگر وہ مکہ کو مدینہ کو اتنا چاہتے ہیں یا اس کے عمل کو اتنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو کچھ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے کریں۔ کوئی کام مکہ مدینہ والا نہیں کرتے، ساری خرافات، شرکیات، جتنے ہمارے مزار سرکار دربار ہیں وہ سارے کے سارے چل رہے ہیں، کبھی مکہ کا نام نہیں لیتے۔ تراویح کی بات آئے تو مکہ والے کب کہتے ہیں کہ تم 8 نہیں پڑھو، 11 نہیں پڑھو، تم 40 نہیں پڑھو؟ وہ پڑھ رہے ہیں، 23 پڑھیں، کوئی میں نے 43 بھی کہا ہے نا، 43 کی طرف بھی نہیں جاتے۔ مکہ کا صرف اس لیے حوالہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے مکہ۔ میں بہت دفعہ یہ اپنے درسوں میں اپنی کتاب میں بھی لکھ چکا ہوں کہ مکہ والے ہو جاؤ، جو وہ کرتے ہیں کرتے رہو، پتہ چلے کہ تم مکہ کے کتنے چاہنے والے ہو۔ ایک تراویح کے لیے مکہ اور باقی سارا دین تمہارے گھر کا بنایا ہوا چل رہا ہے۔ ان سے یہ پوچھ کے دیکھیں کہ مکہ میں تراویح کے علاوہ دوسرے کام ہوتے ہیں، تم کون کون سا کرتے ہو؟ کوئی نہیں ملے گا۔ شیخ صاحب یہ کہ آپ نے ذکر کیا اس طرح 11 تراویح کے اسلام صاحب، تو اس 11 میں وہ 3 وتر بھی شامل ہے؟ نہیں، 3 وتر سمیت 11 ہے، اور تہجد کو وہی تہجد کی نماز۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ہمارے کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف رہتی ہے امام بخاری سے، بڑی تکلیف رہتی ہے امام بخاری سے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں ہماری ساری جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ سارے مولوی بھی مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ تراویح اور تہجد ایک ہے، رمضان میں تراویح، باقی دنوں میں تہجد، اور 5 نام ہیں اس نماز کے، آج وہ گن کے دیکھ لیں، وتر، تراویح، تہجد، قیام اللیل اور قیام رمضان، یہ 5 نام ہیں، نماز ایک ہی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ حضرت عائشہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہاں ہمارے پاکستان انڈیا والے جانیں گے بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر جمعے کے خطبے میں جب شروع ہوتا تو بسم اللہ ان الحمدللہ، وہ جیسے سنت ہے رسول خطبہ شروع ہی ایسے ہوتا ہے، بسم اللہ وغیرہ پہلے اپنے طور پہ پڑھتے ہیں وہ سارا کچھ، لیکن یہ کہ جو آغاز ہے وہ ان الحمدللہ، وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ بھی اللہ کا نام ہے۔
تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا ہے وہ ویسے ہی شروع کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ رات عشاء اور صبح فجر جو پڑھے اس کا رات کا ٹائم کی تہجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب اگر ایک انسان نے تہجد نہیں پڑھی لیکن عشاء کی نماز پڑھی اور صبح فجر کی بھی پڑھی تو اس کا رات کو بھی تہجد میں ٹھیک ہے، بالکل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے باجماعت عشاء پڑھ لی اسے آدھی رات کا ثواب مل گیا، جس نے فجر پڑھ لی اسے پوری رات کا ثواب مل گیا۔ اگر یہ دونوں باجماعت پڑھ لے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایک آدمی تہجد بھی پڑھتا ہے اور یہ دونوں رکعتیں دونوں نمازیں بھی باجماعت پڑھتا ہے تو اس کے تو وارے نیارے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی تہجد ضائع ہو جائے گی اور یہ دونوں لے گیا سارا کچھ، یہ لے گیا رات کے قیام کا ثواب، ساری رات کے نوافل پڑھتا رہا، وہ ساری رات نوافل بھی پڑھتا رہا، تہجد اسپیشل بھی اس نے پڑھ لی، اس کی تہجد کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ خطبہ دینے کے ممبر پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، ابھی انڈیا پاکستان کا تو خیر نہیں معلوم ہے، وہ جنون میں آ جاتے ہیں، ہاتھ پیر، کیونکہ میں نے ایسا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ پیر نہیں ہلاتے، ہاں، زیادہ ہاتھ پیر نہیں مارتے تھے۔ تو صحیح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں تو آ جاتے تھے، وہ تو لفظ آپ نے سن لیا نا کہ آپ کا غصہ بہت بڑھ جاتا تھا، آواز بہت اونچی ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، لیکن بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مارنا جو ہے نا اب وہ ثابت نہیں ہے۔ عموماً آپ کا ایک انگلی سے اشارہ ہوتا کبھی کسی موقع پہ یا جیسے بھی کوئی کرنا ہے، عموماً یہ۔ اور ہمارے اس میں بھی کچھ زیادتی کچھ شیخ ہے کھڑے ہو جاتے، اتنی زیادتی ہے کہ ہمارے ایک مولانا مدت ہوئی ان کو فوت ہوئے، میں کبھی طالب علم تھا تو وہ بہت بڑے مولانا تھے اس وقت، تو وہ اپنے ساتھ ایک اس طرح اس سائیڈ میں، یہ تقریر کے لیے ٹیبل ہے نا، اور یہاں ایک ٹیبل وہ رکھاتے تھے اپنے پاس، یہ اسپیشل۔ اب ٹیبل ہوتا تو پھر شاید آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آتی بات کی، ایسے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے مارا، اب کیا دیکھ رہے ہیں یہ کون نعرہ مارتا ہے، کہاں سے مارتا ہے، کیا کرتا ہے۔ میں خود جا کے جمعہ کی نماز ان کے پیچھے ایک مرتبہ اپنا جمعہ خراب کر کے آیا تھا، کیونکہ وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان کی اسی ساری ایکٹنگ اور یہ وہ کو میں نے کہا یہ کیسے کرتے ہوں گے۔ پھر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک خطبے میں لوگوں کو رلا دیتے ہیں، محرم کے خطبوں میں۔ میں نے کہا کہ محرم کا خطبہ ہو اور مجھے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ سوٹ کہانیاں گھڑ کے ساری بیان کرتے ہیں جیسا کہ محرم کے خطبوں میں ذاکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا وہاں رونا آنے والی کون سی بات ہے۔ تو میں یہ خطبہ چیک کرنے کے لیے گیا تھا اور میں بھی رو کے آیا وہاں سے۔ یعنی اتنے زبردست وہ خطیب تھے، اتنی مؤثر ان کی زبان تھی کہ میں بھی رو گیا۔ ایسا جوڑا بہن اور بھائی کے تعلق کو، ماں اور بیٹی کے تعلق کو، فلاں اور فلاں کے تعلق کو، اب تعلقات انسان سارے کے ساتھ ہیں تو رلا دیا۔ تو اتنے مؤثر خطیب تھے وہ، بس مسلک کے اعتبار سے وہ بریلوی مسلک کے تھے جو کہ خرافات سے، شرکیات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر اور توحید پر رکھے۔